اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اس کر کو محفوظ فرمائے، اور اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ سامعین الاحترام والاحتشام، رجب المرجب کے مبارک ایام اپنے اختتام کی طرف جلوہ فرما ہیں، اور اس ماہ مبارک کی 27 شب کو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مقدسہ کو معراج عطا فرما کر اعزاز عظیم عطا فرمایا ہے۔ اسی ضمن میں نے سورۃ الاسراء کی پہلی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل فرمائی ہیں تاکہ ہم اسے کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی اگر ہم گرامر کے لحاظ سے ترکیب دیکھیں تو سبحان مضاف ہے اور مصدر ہے بمانی تسبیح، یعنی پاکی بیان کرنے کے۔ مفرد کی طرف اضافت اس کو لازم ہے، یعنی پاک ہے۔ الذی مضاف الیہ اسم موصول واحد مذکر، الذی مضاف الیہ ہے اسم موصول واحد مذکر، وہ جو پاک ہے۔ اسرا فعل ماضی واحد مذکر غائب، اسرا یسری مصدر اسراء رات کو لے جانا، وہ رات کو لے گیا۔ بعبدہ میں بھی با جو ہے حرف جار، اور عبد مجرور مضاف، بندے ہی مضاف الیہ ضمیر واحد مذکر غائب، اور اپنے بندے کو لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ من المسجد الحرام میں من حرف جار ہے، المسجد مجرور ہے، موصوف یعنی مسجد الحرام یہ صفت ہے حرمت والی، اور الی المسجد الاقصی میں الی حرف جار کی طرف، الی حرف جار ہے منی کی طرف یا تک، المسجد مجرور ہے موصوف، مسجد اقصی یہ صفت، قصاء مصدر سے افعل التفضیل کا صیغہ یعنی زیادہ دور، اور الذی اس میں موصول واحد مذکر ہے۔ بارکنا میں فعل ماضی جمع متکلم، بارکہ یبارکو مصدر مبارکتن برکت دینا، ہم نے برکت دی۔ حولہ میں حول مضاف ارد گرد آس پاس، ہو مضاف الیہ ضمیر واحد مذکر غائب، اس کے ارد گرد لنوریہ میں لی لام تعلیل ناصبہ تاکہ نوریہ فعل مضارع جمع متکلم ارا، یری مصدر ارا یری مصدر ہے اس کا، اراءۃ دکھانا ہم دکھائیں، اور ہو ضمیر واحد مذکر غائب اسے تاکہ ہم اسے دکھائیں۔ من آیاتنا من حرف جار سے آیاتی مجرور مضاف نشانیوں، اور واحد آیتن نا مضاف الیہ ضمیر جمع متکلم اپنی نشانیوں سے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ دیکھنے والا خوب جاننے والا ہے، اور انہ حرف مشبہ بالفعل، بے شک ہو ضمیر واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر منفصلہ واحد مذکر غائب، السمیع اللہ کا صفاتی نام، سمع مصدر سے صفت مشبہ خوب سننے والا، اور البصیر اللہ کا صفاتی نام، بصارت مصدر سے صفت مشبہ خوب دیکھنے والا۔ یہ تھی اس کی گرامر کے لحاظ سے کچھ تفصیل۔ اب ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کو اس ماہ مبارک کی 27ویں شب بمطابق 661 عیسوی میں
پیر کی رات آخری حصے میں بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کروائی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہاں سے آسمانوں کی سیر فرماتے ہوئے سدرۃ المنتہا سے اوپر جہاں تک رب کائنات نے چاہا تشریف لے گئے۔ عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت، دوزخ وغیرہ بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمایا، اور سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑا اعزاز اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ ایک مقام پر فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اس پیارے چمکتے ستارے محمد کی قسم، جب یہ معراج سے اترے نہ وہ بہکے نہ وہ بے راہ چلے۔ النجم سے مراد کون ہے جی؟ النجم سے مراد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور ہوا سے مراد ان کا معراج سے واپس تشریف لانا، یعنی اللہ نے اپنے محبوب کے معراج کے جانے کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے، وہاں سے واپس آنے کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر وہ قرآن پاک کی آیات صریحہ کا منکر ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا نہیں، بلکہ اللہ کی قدرت اور اس کی شان اور اس کے کلام کا منکر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس رات اپنے محبوب کو بے شمار راز و نیاز اور انوار و تجلیات کا مشاہدہ کروایا، جو پیغامات ان کو عطا فرمائے وہ مخلوق کی عقل سے بالاتر ہیں۔ اس کے متعلق اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس حبیب کریم میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم وہی فرمائی اپنے بندہ خاص پر جو چاہا وہی فرمائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہاں پر دیکھیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج ہوئی نا جی، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی معراج کی وہ تمام باتیں جو پیارے موسیٰ علیہ السلام نے کہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے جو ارشاد فرمائی یہ ساری بات تفصیل سے خالق کائنات نے قرآن پاک میں بیان کر دی، یہ بات انہوں نے کہی، یہ میں نے کہی۔ لیکن جب پیارے محبوب کی باری آئی فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو ہم نے چاہا وہی فرمائی، یعنی جو راز و نیاز کی ہم نے باتیں کرنی تھی، جو ہمارا دل کیا ہم نے کی، ہم تمہیں کیوں بتائیں؟ اب یہاں سے یہ نہ ذہن میں پیدا ہو جائے، اس اشکال کا بھی جواب اللہ نے دے دیا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ حضور کو دیدار نہیں ہوا۔ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیاتہ الکبریٰ، اس حبیب کریم کی آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے تجاوز کیا، یقیناً اپنے رب تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان عالی شان ہے۔ امام احمد اپنی مسند میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ یہ حضور خود کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضور مجھے تو میرے نبی کی بات پہ یقین ہے نا جی، میرے نبی نے کہا ہے تو مجھے یقین کیوں نہ ہو کہ بلا۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے خصائص الکبریٰ میں اور علامہ عبدالرؤوف مناوی شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بسند صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ مسند امام احمد کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان اللہ قسم رؤیتہ وکلامہ بین محمد و موسیٰ فکلم موسیٰ مرتین ورواہ محمد مرتین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار اور کلام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقسیم فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 2 بار کلام کیا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کو 2 مرتبہ دیکھا۔ اللہ نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام فرمایا تو 2 مرتبہ فرمایا، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب دیدار عطا فرمایا تو اللہ نے 2 مرتبہ عطا فرمایا۔
میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، صحیح بخاری شریف باب المعراج کے اندر یہ روایت موجود ہے، بینما انا فی الحتیم مضطجعا اذ اتانی آت فشق ما بین ھذہ الی ھذہ، میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا کہ ایک آنے والا آیا، اس نے یہاں سے یہاں تک میرا سینہ چیرا۔ حضور نے ایسے اشارہ کر کے، ادھر دیکھیں، حضور نے یہاں سے لے کے یہاں تک فرمایا، یہاں سے لے کے یہاں تک انہوں نے میرا سینہ چیرا اور دل نکال لیا باہر۔ پھر میرے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، میرا دل دھویا گیا حوض کوثر سے، پھر دل کو ایمان سے بھر دیا گیا، اس کے بعد دل کو اپنی جگہ رکھ دیا گیا۔ پھر سواری کے لیے میرے پاس ایک سفید جانور لایا گیا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فغسل قلبی ثم حشی ثم اعید ثم اوتیت بدابۃ دون البغل وفوق الحمار ابیض۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، پھر سواری میرے پاس ایک سفید جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا، گدھے سے بڑا تھا، یعنی براق۔ مجھے اس پر سوار کیا گیا، اس کے بعد مجھے حضرت جبریل آسمان کی طرف لے گئے۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو معراج پر کس پر لے کے گئے؟ براق پر۔ براق جمع ہے برقن کی، براق جمع ہے برقن کی۔ برق کہتے ہیں بجلی کی رفتار کو، بجلی کو کہتے ہیں برقن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے براق پر سواری فرمائی، یعنی یہ زمانہ وہ زمانہ تھا جس زمانے کے اندر سائنس، ٹیکنالوجی اور رفتار نے اپنا آپ دکھانا تھا۔ آج ساؤنڈ، سپیڈ آف ساؤنڈ سے زیادہ تیز رفتار سواریاں بنا لی گئی ہیں، لیکن ابھی بھی بجلی کی رفتار کو کوئی نہیں پہنچ سکا۔ آج بھی بجلی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار کوئی نہیں حاصل کر سکا۔ 14 صدیاں پہلے حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اس رفتار سے بھی زیادہ تیز سواری فرما کر بتا دیا، جہاں پر مصطفیٰ کا مقام ہے کائنات و اس کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تم جتنی مرضی رفتار حاصل کر لو، نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ حضور وہ بات ہو رہی ہے آسمان دنیا کی، وہ بات ہو رہی ہے معراج النبی کی، وہ بات ہو رہی ہے ٹائم ٹریولنگ کی، وہ بات ہو رہی ہے عظمت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ کی۔ اللہ نے یہ معراج حضور کو کروا کر بتا دیا، امت جتنی مرضی آگے نکل جائے مصطفیٰ سے آگے نہیں جا سکتی۔ امت جتنی تیز رفتار مرضی سواری بنا لے، راکٹ بنا لے، اس سے بھی آگے تیز بنا لے، لیکن حضور کی سواری سے تیز سواری نہیں بنا سکتی۔ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں 7 آسمانوں زمینوں کی زیارت کر لینا، مشاہدہ کر لینا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک چلے جانا، اور تمام کے تمام اتنی تیز رفتار سواری کے باوجود تمام مشاہدات کو دیکھنا، یہ حضور کا کمال ہے۔ حضور جب گاڑی چل رہی ہوتی ہے تیز رفتار میں، باہر ہم دیکھیں نا تو صرف ایک جھلک ہمیں نظر آتی ہے، ہم تفصیل پر نوٹ نہیں کر سکتے، لیکن حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان میں آپ کو ان میں سے چیدہ عرض کروں۔ شب معراج اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کروائی، اور یہ سنن ترمذی شریف کے اندر کتاب الدعوات کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی فقال یا محمد اقرئ امتک منی السلام اخبرهم ان الجنة طیبۃ تربۃ عذبۃ الماء وانها قیعان وان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی تو انہوں نے فرمایا، اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا سلام آپ کی طرف آیا، آپ بھی کہہ دیجئے وعلیکم السلام۔ حضور کے ذریعے سلام آپ تک پہنچا،
پیارے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ امت محمدی پر سلامتیاں نازل کرے. آپ بھی کہہ دیجئے وعلیکم السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، اس کی زمین ہموار ہے. اور یا رسول اللہ اپنی امت کو بتا دیجیے گا اس کی کھیتی، اس کی کاشتکاری، اس کی کاشت کیا ہے، وہ کیسے آباد ہوگی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہم کہتے ہیں نا جی بیان کرتے ہوئے سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جنت کی کھیتی ہے، تو یہ کہا کرو، جب بیان سنو، جو کوئی اچھی بات سنو تو کہہ دیا کرو سبحان اللہ. معراج کی رات اس قرب خاص میں بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کو دیدار عطا فرمایا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، یہ سنن ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے 3234 نمبر پر. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوضع یدہ بین کتفی فوجدت بردہا بین ثدی فعلمت ما بین المشرق والمغرب. اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنی چھاتی میں محسوس کی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی وہ ٹھنڈک میری چھاتی میں آئی میں نے مشرق اور مغرب کے تمام علوم کو جان لیا. تیرا نبی کہہ رہا ہے مجھے مشرق کا بھی علم ہے، مجھے مغرب کا علم بھی ہے. تمام علوم جو مشارق میں ہیں مغارب میں ہیں وہ تمام کے تمام علوم اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرما دیے. سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، ایک اور واقعہ بڑا خوبصورت. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت وفی روایت حداب مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ. میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے جب میں گزرا، یہ صحیح مسلم شریف کے اندر روایت موجود، جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے گزرا تو دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اچھا یہاں پر میرا مشرب اور ہے، یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. یصلی دو معنوں میں آتا ہے، یصلی دو معنوں، ایک یصلی معنی آتا ہے درود کا، ایک یصلی معنی آتا ہے نماز کا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ، یعنی اولئک علیہم صلوات. یصلی دو معنوں میں آتا ہے، ایک درود اور ایک نماز. یہاں پر نماز کرنا میری سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کیوں جناب؟ آج ہم یہ دیکھتے ہیں بڑے آدمی کی جب سواری گزرتی ہے، جتنے بھی وہ ارباب اقتدار کے پروٹوکول کے لیے مشینری استعمال کی جاتی ہے وہ اس کے پروٹوکول کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. عام روٹین میں آپ کو روڈوں کے اوپر کوئی سارجنٹ نظر آئے یا نہ آئے، لیکن جس دن وہاں سے کسی وزیر نے گزرنا ہو، مشیر نے گزرنا ہو، جناب سارے سارجنٹ اپنی ڈیوٹی پہ حاضر نظر آئیں گے. جو کبھی بھی اپنی ڈیوٹی پہ نہیں آئے گا وہ بھی وہاں پہ کھڑا نظر آئے گا، اور بیٹھتے نہیں ہیں. یہ قابل توجہ بات ہے. جب کسی ارباب اقتدار کی سواری گزر رہی ہوتی ہے تو وہ لوگ بیٹھتے نہیں، وہ لوگ کھڑے رہتے ہیں، اور جب سواری قریب سے گزرتی ہے تو وہ نمازیں نہیں شروع کر دیتے، سلوٹ مارتے، یس سر یس سر، وہ دیکھے نہ دیکھے لیکن جناب سلوٹ مارا جاتا ہے، کھڑے ہو کے استقبال کیا جاتا ہے. تو جس دن صدر کائنات کی سواری گزر رہی تھی حضرت جی، اس دن موسیٰ علیہ السلام نماز نہیں شروع کر کے کھڑے تھے، اس دن کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اس دن وہ درود پڑھ رہے تھے حضور پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جو بھی درود آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس دن کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام استقبال کریں. ایک بڑا آدمی آپ کو پتہ ہو آپ کی طرف آ رہا ہے، جب وہ آپ کے قریب پہنچے آپ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیں، یہ آپ نے اس کی عزت کی ہے یا اس کے ساتھ آپ نے مذاق کیا؟ بھئی ایک بندہ آپ کو ملنے کے لیے آ رہا ہے، جب وہ آپ کے قریب پہنچا، اب بجائے اس کے سلام و دعا کی، بجائے اس سے ملاقات ہوتی، آپ ملاقات کی بجائے تو نماز لے کے کھڑے ہو گئے.
حضور یہ آپ نے اس کی عزت افزائی نہیں کی۔ تو یہاں پر میرا مشرب یہ ہے کہ اس وقت جب حضور کی سواری گزر رہی تھی، صدر کائنات کی سواری گزر رہی تھی، محبوب خدا کی سواری گزر رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھ رہے تھے، اس وقت کھڑے ہو کر مصطفیٰ کا استقبال کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، یہ روایت آپ کو اس بات کی طرف بھی اشارہ کرے گی، جو لوگ کہتے ہیں کہ جو فوت شدہ حضرات وہ مدد نہیں کر سکتے، جو مر جائے وہ کچھ دے نہیں سکتا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ملاقات ہوئی حضور سے، یہ روایت صحیح مسلم شریف میں 6157 نمبر پر روایت موجود ہے، جب حضور واپس آ رہے تھے، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَىٰ أُمَّتِكَ قُلْتُ 50 صَلَاةً قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ تَخْفِيفًا فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب واپسی پر ملاقات ہوئی نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے پاک پروردگار عالم، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ کو معراج اللہ نے آج رات کروائی ہے، اپنا دیدار کروایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفہ عطا فرمایا؟ آپ ملاقات کرنے کے لیے گئے تو کیا تحفہ ملا؟ فرمایا 50 صلاۃً، اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یا رسول اللہ میری امت کو 3 نمازیں دی گئی تھیں، میری قوم نے 3 نمازیں بھی نہیں پڑھی، آپ کی امت کو تو 50 نمازیں دے دی گئی ہیں، یا رسول اللہ واپس جائیے، اللہ سے ملاقات کیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے، یا الہی میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، اس میں کچھ تخفیف فرما دیجئے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی واپس تشریف لے گئے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، پیارے موسیٰ اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ عرض کی، یا رسول اللہ 5 نمازیں کم کرنے سے نہیں فرق پڑنا، 45 نمازیں، اگر آپ کے اوپر 45 نمازیں فرض ہوتی، آپ تصور کیجئے، تو پھر سارا دن تو بندہ نمازیں ہی پڑھتا رہ جاتا۔ یا رسول اللہ اس قوم نے 45 نمازیں کوئی نہیں پڑھنی، آپ پھر واپس جائیے۔ حضور پھر واپس تشریف لے، یا الہی اور کم کر دیں۔ اللہ نے کہا، پیارے محبوب 5 ہم نے اور کم کر دیں۔ پیارے کریم آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی واپس تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرنے لگے، پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں واپس جائیے اور تخفیف کروائیے۔ حضرات محترم، مجھے یہ ایمان سے بتائیے، جو لوگ کہتے ہیں فوت شدہ افراد آپ کی مدد نہیں کر سکتے، تو یہ جو 45 نمازیں معاف کروائی ہیں، یہ کس نے کروائی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو معراج مصطفیٰ کی رات موسیٰ علیہ السلام ظاہری حیات مبارکہ میں تھے یا وصال فرما چکے تھے؟ یہ بات مسلم شریف میں موجود ہے، بیان کرنے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں۔ حضرت جی مجھے یہ ایمان سے بتائیے، اگر آپ نہیں مانتے کہ فوت شدہ افراد قبروں والے تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تو پھر بابو 50 نمازیں پڑھا کرو۔ یہ 45 تو قبر والے نے معاف کروائی ہیں، یہ 45 نمازیں تو اس نے معاف کروائیں۔ لہٰذا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں واضح وضاحتاً صراحتاً یہ بات موجود ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی فیرزق۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی فیرزق، انبیاء اپنے مزارات میں زندہ ہیں اور وہ رزق دیے جا رہے ہیں۔ معلوم ہوا نبی زندہ ہو تب بھی مدد کر سکتا ہے، نبی وصال فرما جائے نبی تب بھی مدد کر سکتا ہے، ورنہ پیارے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کو آپ انکار کر دیں اور 50 نمازیں شروع کر دیں۔ یہ مدد موسیٰ علیہ السلام نے کی نا، ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری ایک محبت کی بات ہے، عشق کی بات ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ علم پر اعتراض کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہتے ہیں عالم الغیب ہیں، اللہ نے ان کو غیب کا علم دیا ہے، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی 5 کیوں نہیں کروا لیتے؟
میں کہتا ہوں جناب ہم ایک قدم آگے چلے جاتے ہیں. جو رب نو پتہ جو سی میں 5 ہی دینیاں نے تے 50 والا کیوں اللہ نے پروگرام چلایا؟ حضور اللہ تو اللہ ہے نا بھئی. آپ حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کو ہمارا ایمان ہے علم غیب دیا ہے. آپ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کے پاس علم غیب ہوتا تو 5 نمازیں پہلے ہی کروا لیتے. یہ 50 والا کیوں 5 واپس کرا؟ میں کہنا جی رب نو جو پتہ سی میں 5 ہی دینیاں نے 45 والا پروگرام کیوں چلایا؟ اللہ وحدہ لا شریک چاہتا تھا. پیارے موسیٰ نے مجھ سے سوال کیا ہے ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا. رب چاہتا تھا ڈائریکٹ تو موسیٰ دیکھ نہیں سکتا لیکن اس چہرہ انور کو بار بار دیکھے جس چہرہ انور نے رب کی زیارتیں کی ہیں. ایک مرتبہ جس کے اوپر صفاتی تجلی گری وہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام صرف ایک جھلک دیکھ سکے، وہ جھلک نے اس کو بے ہوش کر دیا. صرف یہ رخ مصطفیٰ ہی تھا جو ان انوار و تجلیات کو برداشت کر سکتا تھا. پیارے موسیٰ علیہ السلام کو بار بار دیدار کروایا گیا. پیارے موسیٰ ہم تیری دعا کی بھی لاج رکھ لیتے ہیں، رخ مصطفیٰ میں میرا جلوہ دیکھ لے. یہ بات تھی بابا، کیا ہو گیا؟ آپ حضور کے علم پر بات کرتے ہیں. جب اللہ کو پتا تھا میں نے 5 ہی دینی، 45 والا پروگرام کیوں چلایا؟ وہ راز کی باتیں ہوتی، بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی، راز و نیاز کی باتیں ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے تو پھر بڑا بڑا تو نہ رہا نا. کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام بھی امام ہوتا ہے. بڑے آدمی کی بات بھی بڑی ہوتی ہے. قرآن کلام اللہ ہے، اس کے اسرار اور رموز ظاہراً بھی ہیں اور باطناً بھی ہیں. قرآن کے ظاہری معنی بھی ہیں، وہ قرآن کے باطنی معنی بھی ہیں. وہ مالک کا کلام ہو، وہ مالک کا کوئی کام ہو، وہ مالک کا کوئی عمل ہو. حضرت جی حکمت سے خالی ایسا تو نہیں ہو سکتا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات جو مقام حاصل کیے سو کیے. میں ایک اور آپ کو یادگار عرض کر دوں. اکثر لوگ اس بات سے شاید ناواقف ہوں. میں نے یہ کئی مرتبہ 6 مرتبہ یہ میں عرض کر چکا ہوں، میں آج پھر عرض کر دیتا ہوں. جب ہم کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں نا جی، تو آپ کا اور میرے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن کہتا ہے تحیتہم فیہا سلام. جب تم آپس میں ملو تو کیا کیا کرو؟ سلام. السلام علیکم. کوئی اچھا کر دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کوئی اس سے اچھا کر دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب دیں. ملیں جب آپ تحیتہم فیہا سلام، قرآن کہتا ہے ملا کرو تو سلام. یہ سلام اللہ کی ذات، اللہ کے ناموں میں سے سلامن ایک نام ہے اس ذات کا، یعنی وہ ذات جو سلامتی دینے والی ہے. ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ تو اس میرے بھائی کو سلامتیاں عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں، تیرے اوپر اللہ کی برکتیں ہوں، تیرے اوپر اللہ کی سلامتی ہو. آپ آگے سے جواب دیتے ہیں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے جو دعا میرے لیے کی ہے میں بھی آپ کے لیے وہی دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو بھی سلامتیاں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. وہ ذات تو خود سلام ہے. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی فقاب قوسین او ادنا کی منزل پر پہنچے تو پوچھا محبوب کیا لے کے آئے ہو؟ اب جب بات شروع ہوئی فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے پاک پروردگار عالم، تمام تر قولی فعلی مالی عبادتیں، تمام عاجزیاں، تمام انکساریاں مولا آج تحفے کے طور پر تیری بارگاہ میں لے کے حاضر ہوں. کیونکہ سلام تو وہ خود ہے، اس کے لیے کون سلامتیاں لے؟ وہ تو خود سلامتیاں دینے والا تھا. تو وہاں پر پھر ایک ہی تحفہ بنتا تھا، ایک ہی التحیات للہ والصلوات. عاجزیاں، انکساریاں، مالی قولی فعلی تمام ہی باتیں، تمام مولا کریم ہماری کمزوریاں ہماری طرف سے تیری بارگاہ میں مولا خدمت پیش خدمت ہیں، اور بڑائیاں بلندیاں تکبر مولا تیرے لیے ہے. اچھا جی، پھر آگے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور نے کہا التحیات للہ والصلوات. آپ اور میں ملیں، حکم یہ ہے تو بھی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ بھی کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لیکن جب حضور ملے اللہ سے، حضور نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور ملے تو حضور نے یہ کہا، رب کریم نے آگے سے یہ جواب دیا. پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عرض کی مولا اگر تم اجازت دے تو تیری اس رحمت کے اندر میں اپنی امت کے نیک بندوں کو نہ شامل کر لوں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین.
جہاں پر یہ سلامتیاں مجھے عطا فرما رہا ہے، برکتیں اور رحمتیں مجھے عطا فرما رہا ہے، تو مولا یہ برکتیں رحمتیں میری امت کو بھی عطا فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ حضور کی سلامتی ہمیں چاہیے، رب کی سلامتی ہمیں چاہیے۔ حضرت جی جب یہ صدائیں بلند ہوئیں، جب یہ آپس میں ملاقات ہوئی، باتیں ہوئیں، تو یہ فرشتے بھی سماعت کر رہے تھے، تو فرشتوں کی صدا بلند ہوئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ آج شانیں، یہ مقام آج ایک ہی ہستی کو مل سکتے تھے جناب۔ یہ عظمتیں، یہ رفعتیں صرف ایک ہی ذات کے لیے روا تھیں، وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرما دی۔ یہ سلام و جواب مومن کی معراج کے اندر رکھ دیا گیا۔ بندہ خدا جب تو نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر وہ معمولی باتیں نہیں ہو رہی، ہر روز یہ عہد یاد کروایا جا رہا ہے تیرے محبوب کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے۔ میں ایک سوال آپ سے کروں، اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، آپ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، قرآن پاک صرف حضور کے زمانے تک کے لیے تھا یہ قیامت تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے نا جی، قرآن کی ہر آیت قیامت تک کے لیے ہے نا جی۔ تو اگر کہنے جی حضور کے زمانے تک کے لیے تھا تو صاحب علم ہے یا نہیں؟ علم والا تو نہیں ہو سکتا نا جی۔ قرآن پاک کی ہر آیت، قرآن پاک کلام اللہ ہے اور یہ قیامت تک کے لیے امت کے لیے رہنمائی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ قرآن پاک کے اندر کہیں پر کوئی شرک موجود ہے؟ تو جو کہے قرآن پاک کے اندر شرک موجود ہے، اس سے بڑا بے وقوف آدمی ہے آپ کی نظر میں؟ اچھا آج ہم اہل سنت و جماعت بڑے فخر سے کہتے ہیں اور انشاءاللہ آخری سانسوں تک کہتے رہیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ ہم فخر سے کہتے ہیں اور آخری سانسوں تک کہتے رہیں گے۔ ہم سے یہ کہتے ہیں آپ جب یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا نبی اللہ کہتے ہیں، یا حبیب اللہ کہتے ہیں تو آپ مشرک ہو گئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، کیوں؟ وجہ آپ نے یا رسول اللہ کہہ دیا، یا کہہ دیا۔ ندا کے لیے 3 حرف استعمال کیے جاتے ہیں، یا ایو، یہ 3 لفظ استعمال کیے۔ قرآن پاک کے اندر جب بھی حضور کا ذکر ہوا، 4 مقامات ایسے ہیں جن مقامات پر حضور کا نام نامی اس میں گرامی لیا گیا ہے، ورنہ جب بھی بلایا گیا یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا الرسول، اے رسول، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ۔ ہم یا نبی اللہ کہیں تو شرک ہو گیا، اللہ یا ایھا النبی کہے تو توحید ہو گئی۔ بڑی عجیب بات ہے، جب ہم وہی بات کہیں جو اللہ کہہ رہا ہے، ہم وہی بات کہیں جو اللہ کہہ رہا ہے، تو اللہ کی باری ہوگی توحید، ساڈی باری ہوگی شرک۔ حضور یہ تو زیادتی ہے نا۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ اگر قرآن میں نہ ہو، میں مجرم ہوں، آپ مجھے جو جرمانہ کہیں گے بندہ دینے کے لیے حاضر ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی۔ یعنی اگر یہ شرک ہے تو شرک، قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، یہ تو بہت بڑا گناہ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہنا شرک کہتا ہے، سب سے پہلے تو نماز کے اندر ہی مشرک ہوا پڑا ہے۔ اور مزے کی بات، نماز کے اندر، التحیات کے اندر، التحیات میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں تک کہنا فرض ہے، یہاں تک کہنا فرض ہے۔ اور یہ السلام علیک ایھا النبی اس سے پہلے آ رہا ہے یا بعد میں؟ پہلے آ رہا ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ اس سے پہلے آ رہا ہے یا بعد میں آ رہا ہے؟ اللہ والوں کا ذکر کرنا، حضور پر سلام بھیجنا، حضور پر صلوات بھیجنا۔ حضرت اگر یہ شرک ہوتا تو ایمان سے بتائیے، نماز جو نماز پڑھنے والا وہ مسلمان رہتا باقی؟ اگر یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ یہ کہنا شرک ہوتا تو قرآن پڑھنے والا کوئی مسلمان رہتا؟ بڑے تعجب کی بات ہے قبلہ،
وہ لوگ جو اپنی شخصیت ایک اسلامی ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو مذہبی سکالر یا اپنے آپ کو مذہبی پیشوا کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اگر ہم نے غیر اللہ سے مدد مانگی یا غیر اللہ سے ہم نے اکتساب فیض کیا تو آپ مشرک ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کی سورہ یوسف ہے، آپ پڑھ کے دیکھیے، قرآن پاک کے اندر حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجنے والے قمیص ہیں یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ میں اگر سادہ لفظوں میں کہوں تو آن ڈیوٹی نبی، نبی ہوتا ہے، یعنی وہ بھی زندہ ہیں، یہ بھی زندہ ہیں، اس کے پاس بھی وہی آ رہی ہے، اس کے پاس بھی وہی آ رہی ہے، دونوں کے پاس وہیاں آ رہی ہیں، دونوں اللہ کے قریب ہیں، جبریل امین بھی آ رہے ہیں جناب، حیات ہے دونوں کی۔ جناب مجھے یہ ایمان سے بتائیے، اے چپ کر آیا جا کے کتے بکرے جناب گراؤنڈ شروع ہے، دونوں زندہ ہیں، کیا یوسف علیہ السلام دعا کرتے اللہ قبول نہ کرتا؟ یعقوب علیہ السلام دعا کرتے اللہ قبول نہ کرتا؟ لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھیجی۔ قمیص اللہ ہے یا غیر اللہ؟ بھائی جان بول دو یار، اللہ تو نہیں ہے نا، غیر اللہ تو غیر اللہ رہا، یہ تو جاندار بھی نہیں ہے۔ قمیص جو ہے، اور واقعتاً یہ لفظ موجود ہے قرآن پاک کے اندر، یہ ہم نے قمیص بھجوائی۔ قرآن کہتا ہے جس وقت وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص وہاں سے چلی نا، تو قرآن کہتا ہے یعقوب علیہ السلام بولے اگر تم مجھے دیوانہ نہ کہو یا اے نہ کہو بابے دی مت ماری گئی ہے، مینوں آج یوسف دی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت صاحب وہ بھی نبی ہیں، یہ بھی نبی ہیں، وہ نبی قمیص بھیج رہا ہے، یہ نبی کہہ رہا ہے ابھی قمیص چلی ہے تو مجھے خوشبو آ گئی ہے یوسف کی۔ وہ قمیص آئی اور آنکھوں سے لگائی، قرآن کہتا ہے فرتد بصیرہ، اللہ نے ان کی آنکھوں کا نور واپس لوٹا دیا۔ اور یہاں پہ تعلیم دینا تھا امت کو، اور خدا کے بندے نبی کے ساتھ جو بھی چیز جڑ جائے وہ بے فیضی نہیں ہوتی، نبی تو نبی رہے۔ قرآن پاک کی سورہ کہف بتا رہی ہے نبی نہ ہو ولی ہو، ولی کے ساتھ انسان نہیں کتا بھی جڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کتے کو بھی بے فیض نہیں رکھتا، اور نبی کے امتی کو کیسے بے فیض رکھے گا؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ قبلہ ہم کوئی بے وقوف لوگ نہیں ہیں، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو نچھاور کرتے ہیں، ہم ایسے لوگ نہیں۔ قبلہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو مقام عطا فرمایا۔ ایک اور ہمارے اوپر اعتراض بڑا کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ لوگ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بڑھا دیتے۔ شرک کا تو ہے ہی نا جی، یا رسول اللہ کہنا ان کے نزدیک شرک ہے، یا نبی اللہ کہنا ان کے نزدیک شرک ہے۔ ایک اور اعتراض کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعظیم کرتے ہیں یہ حضور کو اللہ سے بڑھا دیتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ اگر اس کائنات کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے اور 7 سمندر ایسے اور آ جائیں اور تم اللہ کی صفات لکھنا شروع کر دو، کلمیں گھس جائیں گی، سیاہیاں خشک ہو جائیں گی، اللہ کی صفات پوری۔ سائنس کا دور ہے، جیمز ویب ٹیلیسکوپ سب سے جو ہے وہ ایڈوانس ترین انہوں نے خلا میں بھیجی ہے۔ خلا کی وسعتیں تلاش کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں نوری سال کے فاصلے پر اس ٹیلیسکوپ نے روشنی ڈال کر تحقیق کی ہے، ابھی تک میرے رب کی بنائی ہوئی کائنات کی حدیں کوئی نہیں جان سکا۔ قرآن کہتا ہے تو رب کی صرف صفات لکھ، کسی ماں کے لال کے اندر یہ جرت نہیں ہے میرے رب کی صفات کو لکھ جائے، کلمیں ختم ہو جائیں گی، سیاہیاں خشک ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی صفات کوئی نہیں لکھ سکتا۔ مخلوقات کے ہاتھ ختم ہو گئے، کلمیں ختم ہو گئی، سیاہیاں خشک ہو گئیں، ذات باری تعالیٰ کے ابھی مقام، ابھی ذات کی باری نہیں آئی، ابھی صفات کی بات چل رہی ہے۔ جس کی صفات مخلوقات میں کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ صفات ہی گن سکے، وہ لکھ سکے، ایمان سے بتاؤ میرے رب کی ذات کی کون حد بیان کر سکتا ہے؟ تو حضرت صاحب اس بندے کا دماغی لیول بالکل درست نہیں ہے جو کہتا ہے ہم رب سے حضور کو بڑھا دیتے ہیں اور رب کی حد کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ اس کی صفات کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اس کائنات عالم کے اندر ہم پھر یہ ٹھوک کے سینہ کہہ سکتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر تعریفیں، حمدیں، ثنائیں، یہ ساری کائنات لگ جائے سنیا تیری بیان کرنے کے لیے،
یہ مخلوق ہے، یہ محدود ہے، اس کی تعریف بھی محدود ہے. کائنات کا ایک ایک ذرہ میرے مصطفیٰ کی عظمت اور شان بیان کرنے لگ جائے. حضرت جی یہ محدود ہے، یہ مخلوق ہے. حضور کی حمد کا، ان کی ثنا کا، ان کی تعریف کا، ان کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہر لمحہ بلمحہ، ہر سیکنڈ محبوب ہم آپ کی شان کو اوپر سے اوپر سے اوپر لے کے جا رہے ہیں. ساری دنیا آج ایک شان لکھ کر فارغ ہوگی، اگلے لمحے اللہ محبوب کی اور بڑھا دے گا. جاؤ پھر لکھ کے. تم تو حضور کی مخلوق کی تعریف نہیں کر، اللہ کی مخلوق کی تعریف نہیں کر سکتے. اللہ کی ذات تو بڑی دور کی بات ہے. ہم حضور کو اللہ نہیں کہتے، اللہ کا محبوب کہتے ہیں. ہم حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نہیں کرتے، محبوب خدا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آپ کو مجھے حضور کی سچی نسبت نصیب فرمائے.